السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. وبعد. بحمد اللہ تعالی و توفیقہ بفضل اللہ تعالی و برحمتہ ہم آج کتاب توحید باب نمبر 5 صفحہ نمبر 44 توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مفہوم پڑھیں گے. باب نمبر 5 توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مفہوم. اس کتاب کی خصوصیت اور خوبی جیسا کہ آپ سب جان چکے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالی کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید سے مزین ہے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین عالیہ اس کتاب کی زینت ہے. تو آئیے اس تعلق سے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی قرآن مقدس سورہ اسراء سورت نمبر 17 آیت نمبر 57 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. یہ لوگ جنہیں وہ مشرکین پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ذریعہ ڈھونڈتے ہیں. ایہم اقرب کہ کون اس کے قریب تر ہے. ویرجون رحمتہ اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اس کے عذاب سے خائف رہتے ہیں. إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. تو سب سے اہم مسئلہ توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کی تفسیر ہے جسے متعدد آیات اور احادیث سے واضح کیا گیا. یہ جو آیت ہے نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 ہے، اس میں مشرکین کی تردید ہے، مشرکین کا رد ہے، ان کا انکار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جو نیک لوگ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، انہیں جو لوگ پکارتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت بالکل صاف صاف بیان کر رہی ہے کہ یہی تو شرک اکبر ہے، یہی تو شرک اکبر ہے. تو مشرکین کی تردید ہے جو صلحاء اور بزرگان کو پکارتے ہیں. اس آیت میں صاف صاف بیان ہے کہ یہی شرک اکبر ہے، یہی شرک اکبر ہے. آپ پکاریے اللہ تبارک و تعالی کو براہ راست پکاریے، لیکن اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں دعا میں اپنے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے درمیان کسی اور کا واسطہ وسیلہ لے کر آتا ہے اور اس کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگتا ہے تو قرآن کریم فرقان حمید فیصلہ کرتا ہے کہ یہ شرک ہے اور شرک اکبر ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سے توبہ تائب ہو جائے. یہی تو وہ چیز ہے جو غیر مسلم اقوام میں پائی جاتی ہے. تو پھر کیا فرق باقی رہ جاتا ہے ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان؟
جو کام غیر مسلم کر رہا ہے وہی کام مسلمان کرے تو سوچئے کیا فرق ہے ایک مسلم اور غیر مسلم کے درمیان. جو عقیدہ اس کا ہے وہی عقیدہ اس کا ہے، جو فکر سوچ نظریہ اس کا ہے وہی فکر سوچ نظریہ اس کا ہے، تو پھر فرق کیا ہوا؟ جبکہ فرق ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے درمیان اور ایک غیر مسلم کے درمیان فرق ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر یہ فیصلہ سنا دیا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. یہ لوگ جنہیں وہ مشرکین پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ذریعہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون اس کے قریب تر ہے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف رہتے. یہ نیک لوگ جب تک زندہ تھے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کو پکارتے رہے، اللہ تبارک و تعالی ہی سے دعائیں مانگتے رہے. اور ان میں سے کتنے نیک لوگ ایسے ہیں، صلحاء، اتقیاء، شہداء، بزرگان دین، اولیاء کرام، جنہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اپنی زندگی میں کہ جب ہم فوت ہو جائیں تو ہمارے فوت ہونے کے بعد تم نے ہماری قبر پختہ بنانی ہے، اس پہ قبے تعمیر کرنے ہیں، پھر ہماری قبر پر آ کر میلے لگانے ہیں، وہاں پر آ کر تم نے ہم سے دعائیں مانگنی ہے، ہماری قبر کے اوپر نظر و نیاز دینی ہے، ہماری قبر کے اوپر تم نے چادریں چڑھاوے چڑھانے ہیں. ایسی باتیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں نہیں کہی. جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عیسائیوں نے آپ دیکھ لیجئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیسی محبت کی. یہ محبت ہی تو ہے کہ محبت میں آ کر انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا اور سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بیوی قرار دیا. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا انہوں نے دشمنی میں نہیں کیا، محبت میں کیا، لیکن یہ محبت میں غلو ہے، اس کو کہتے ہیں غلو، غین لام واو، غلو. اب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے ان سے پوچھیں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالی کہیں گے روز قیامت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا ڈالو؟ جس طرح کے عیسائیوں نے کیا، جس طرح کے عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی کا پارٹنر، شریک ٹھہرایا، اور صرف یہی نہیں بلکہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالی کا بیٹا بھی قرار دے دیا. تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن انہیں اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے ان سے پوچھیں گے. اب یہ کیسی محبت ہے؟ کیسی محبت ہے یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیشی کروا دی. سوچیں یہ کیسی محبت ہے. تو بالکل اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ جن کو جو لوگ جو قومیں آج دنیا کے اندر
اللہ سبحانہ و تعالی کا شریک ٹھہرا رہی ہے. کل قیامت کے دن اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالی ان سب قبر والوں کو، ان سب مزاروں درباروں والوں کو، خانقاہوں آستانوں والوں کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے لوگوں سے کہا تھا. تو وہاں پر پھر بہت سارے لوگ کس کے پاس جائیں گے یہ سن کر، جب وہ کہیں گے جن سے پوچھا جا رہا ہوگا کہ یا اللہ ہم نے تو نہیں کہا. اب مثال کے طور پر کتنے سالوں سے اللہ اکبر کبیرہ یہ سارے سلسلے قبر پرستی کے چلے آ رہے. اب قبر کے اندر مدفون شخصیت صاف کہتی ہے میری 3 شادیاں ہوئی لیکن اولاد ایک بیوی سے بھی نہیں ہوئی. پتہ چلا کہ یہ سارے اختیارات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے پاس ہیں. لہذا تم نے جب بھی مانگنا ہے، پکارنا ہے، نذر و نیاز دینی ہے، چڑھاوا چڑھانا ہے، مدد مانگنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے براہ راست مدد مانگنی ہے. ہم تو غلے کے ایک دانے، گندم کے ایک دانے کا بھی اختیار نہیں رکھتے. گنج بخش بھی اللہ ہے، رج بخش بھی اللہ ہے، تمام خزانے اللہ تبارک و تعالی کے پاس. وہ تو لکھ گئے، کتابیں موجود ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. قیامت کے دن تو فیصلے ہونے ہی ہونے ہیں. دنیا کے اندر بتائیے اس شخصیت کے تعلق سے یہ ساری باتیں منظر عام پر آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی کتنے لوگ ہیں جو ان تمام باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اگر وہ نہیں مانتے تو کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے. دوسری آیت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کتاب میں دیکھیں سورہ زخرف سورت نمبر 43 ہے، آیت نمبر 26، 27 اور 28 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بیزار ہوں. ہاں میں صرف اسے مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا. اور وہ یہی بات، یہی دعوت اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ کر گئے تاکہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرے، اسی طرح یہ جو آیت ہے یہ بھی توجہ طلب ہے، اس کے اوپر ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے. آپ کو خاص طور پہ غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اسے اور پھر آگے اسے پہنچانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 31 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو رب بنا لیا. یہ سورہ توبہ سورۃ البراء کی آیت نمبر 31 ہے. اب اس پہ غور کریں. اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرمایا اہل کتاب نے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ساتھ اپنے علماء اور بزرگوں کو بھی رب بنا رکھا تھا، حالانکہ انہیں صرف اور صرف ایک معبود برحق کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. اس کے باوجود اس آیت کی وہ تفسیر جس میں کوئی اشکال یہ بہام نہیں، یہ ہے کہ اہل کتاب اپنے علماء اور بزرگوں کو مصیبت یا مشکل کے وقت پکارتے نہیں تھے بلکہ معصیت کے کاموں میں ان کی اطاعت کرتے تھے. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں، حاتم طائی کے بیٹے عدی یہ مسلمان ہو گئے تھے.
تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہو گیا تو ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی آیت کریمہ مقدسہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو، علماء کو، احبار و رہبان کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، جبکہ ہم نے تو انہیں رب نہیں بنایا، ہم نے تو کبھی انہیں سجدہ نہیں کیا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائنٹیفک انداز میں، بڑے ہی خوبصورت انداز میں، سمجھانے والے انداز میں، استفہامی انداز میں سوال پوچھا، اے میرے صحابی علی یہ بتاؤ، أَلَسْتُمْ تَسْتَحِلُّونَ مَا أَحَلُّوا لَكُمْ وَتُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمُوا عَلَيْكُمْ، جس چیز کو تمہارے علماء، احبار و رہبان، بزرگان، بڑے اکابر کہہ دیتے یہ حلال ہے، کیا تم اسے حلال نہیں مان لیا کرتے تھے؟ کبھی تم نے ان سے دلیل مانگی کہ اس کا حلال ہونا جسے آپ حلال کہہ رہے ہیں، اس کا حلال ہونا توریت سے ثابت کیجئے، اس کا حلال ہونا انجیل سے ثابت کیجئے؟ کیا ایسا نہیں کہ جس چیز کو وہ حلال کہہ دیتے تم اسے حلال مان لیتے، اور جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے تم اسے حرام مان لیتے؟ کبھی تم نے ان سے دلیل مانگی، کبھی تم نے ان سے ثبوت مانگا، کبھی تم نے ان سے دلیل کا مطالبہ کیا، کبھی تم نے ان سے ثبوت کا تقاضا کیا؟ جب تم نے ان سے دلیل نہیں مانگی، ثبوت نہیں مانگا، فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے، یہی تو ان کی عبادت ہے. اللہ اکبر. اب غور کیجئے، نہ ان کے معبود ہونے کی نیت ہے کہ لوگ ہماری عبادت کریں، نہ ان کی نیت ہے لوگوں کی کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی تو ان کی عبادت ہے. غور کیجئے ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کہ آج ہم مسلمان کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ادب کیجئے علماء کا، ادب کیجئے بزرگان دین کا، ادب کیجئے اولیاء کرام کا، ادب کیجئے مفتیان عظام کا، ادب کیجئے ائمہ، فقہاء، محدثین، مجتہدین کا، لیکن دین فقط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا نام ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اگر کوئی ہمیں بتائے گا تو ہم اس کی بات مانیں گے. اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سے ہٹ کر کوئی بات کہے گا تو ہم اس سے ثبوت مانگیں گے. ثبوت پیش کر دے تو ٹھیک ہے، ثبوت پیش نہیں کر سکے تو پھر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. اس سے اگلی آیت پہ غور کریں، سورة البقرہ، سورت نمبر 2، آیت نمبر 165 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ومن الناس، اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من یتخذ من دون اللہ، جو غیروں کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اندادا یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں. ایک طرف تو یہ لوگ ہیں. اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ہماری ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے بعد نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ لوگ فقط ہماری ہی عبادت کریں، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کی عبادت کریں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود برحق یکتا معبود ہے،
اس کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، وہ مہربان ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو، اللہ کی مخلوقات کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اس انداز کی محبت کرتے ہیں جس انداز کی محبت اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اگر ایک جانب یہ لوگ ہیں تو فرمایا کہ دوسری جانب والذین آمنوا اشد حبا للہ، دوسری جانب اہل ایمان ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ان آیات میں بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ اپنے بنائے ہوئے معبودوں اللہ کے شریکوں سے یوں محبت کرنا جیسی محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ پھر قیامت کے دن ہماری نجات ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی۔ پیر فقیر بزرگ کتب قبلہ سائی کعبہ ابدال اوتار جنت میں جا رہے ہو گے، ہم ان کے پلو میں چھپ کے، پلو کے ساتھ لٹک کے، دامن پکڑ کے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں نہیں، قیامت کے دن تو وہ سارے لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ پھر جب لوگ دیکھیں گے نا کہ انہوں نے تو ہم سے بیزاری کا اظہار کیا، تو لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم ان سے ویسے ہی بیزاری کا اظہار کریں گے، لا تعلقی کا اظہار کریں گے، جس طرح آج قیامت کے دن انہوں نے ہمیں پیٹھ دکھائی ہے، منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا، ہم سے لا تعلق ہو گئے، ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، ہم سے بری ہو گئے، ہم سے برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ ہم ان سے ایسی برات کا اظہار کریں، اعلان کریں۔ یہ سورہ بقرہ کی جو آیات ہے نا، ان کو آپ پڑھیے گا، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، اور اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کو بھی پڑھائیے ترجمے کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، توحید و سنت کی بیش بہا قیمتی دولت نصیب فرمائے، ہر قسم کے کفر شرک بدعات خرافات سے محفوظ و معمون فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد آخر میں فخر کونین رسول مقبول ہاشمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو کہ حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما يعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه على اللہ عز وجل۔ جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور معبودان باطلہ کا انکار اور کفر کیا، تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا۔ اب اس کا باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس کا باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو ایک دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذی شان بھی ہے، جس آدمی نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اور معبودان باطلہ کا انکار کیا، اس کا مال اور خون جان محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب یعنی باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ان عظیم دلائل میں سے ایک ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو صحیح طور پر واضح کرتے ہیں۔ محض زبان سے اس کلمے کو ادا کر لینے اور اس کے معنی کی معرفت حاصل کر لینے، اقرار کر لینے اور اکیلے اللہ کو بغیر شریک ٹھہرائے پکار لینے سے مال و جان کو تحفظ نہیں مل جاتا، بلکہ مال و جان کو تحفظ اسی وقت ہی مل سکتا ہے جب اس کے ساتھ ساتھ معبودان باطلہ کا انکار بھی کیا جائے، انکار کیا جائے۔
یاد رہے اگر کسی نے ان باتوں میں سے کسی ایک میں بھی ذرا سا شک یا توقف کیا تو اس کی جان اور مال کو تحفظ و امان حاصل نہ ہو سکے گا. تو غور کریں یہ مسئلہ کس قدر اہم، عظیم اور کس قدر واضح ہے، اور مخالفین کے خلاف کتنی بڑی دلیل ہے. واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الى سواء السبیل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.